السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج ہم پارہ نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے اور ان میں جو موضوعات زیر بحث آئے ہیں ان پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ پہلا مضمون اس میں جیسے اس پارے کی شروعات ہوتی ہے تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ، بتایا گیا کہ بنی اسرائیل جنہوں نے اپنی منصبی ذمہ داری نہیں نبھائی تو ان کے بعد انہیں ڈسمس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ منصب عطا کیا۔ اب تمہارا کام ہے دنیا میں لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دینا، اور پھر اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کے لیے، ان کی وحدت پیدا کرنے کے لیے، ایک یونی ڈائریکشنل امت بنانے کے لیے قبلے کا تقرر کیا، کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا۔ یہ پہلا موضوع ہے جو اس پارے کی شروعات میں آیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا موضوع ہم دیکھتے ہیں کہ 5 جو اہم ترین ستون ہیں اسلام کے، 5 پلرز آف اسلام جو کہا جاتا ہے، اس پارے کے اندر اس کی شروعات ہی میں توحید کی آیتیں آتی ہیں، اور توحید کو جب تک دلوں کے اندر راسخ نہیں کیا جائے گا عمل کے اندر پختگی نہیں آ سکتی۔ تو توحید کی آیتیں آئیں، اس کے بعد نماز، اس کی اہمیت، اس کا تذکرہ بار بار اس پارے کے اندر آیا، اور یہ وہ پارہ ہے جس کے اندر روزے کی مشہور معروف آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر اس میں خدا کے راہ میں انفاق کرنے، خرچ کرنے کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اس کے بعد حج، اس کے مسائل بھی آئے ہیں، اس کی باتیں بھی اس پارے کے اندر آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے، نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد انفاق اور زکوٰۃ ہے، اس کے بعد حج۔ اس کے بعد جو تیسرا مضمون آیا ہے وہ اسلامی خاندان کا مضمون ہے۔ اسلامی خاندان کی کیا بنیادیں ہوں گی، کن بنیادوں پر خاندان کو استوار کیا جائے گا، خاندان کب مستحکم ہوتے ہیں، خاندان کے اندر کب دراڑ پیدا ہوتے ہیں، اور خاندان کو کیسے محفوظ رکھا جائے، اس سلسلے کی تعلیمات، اس سلسلے کے احکامات، یہ تیسرا موضوع ہے اس پارے کے اندر۔ اور آخر میں سماج کو بھی برائیوں سے محفوظ رکھا جائے، سماج کو اسلام دشمن عناصر کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ مدینے کی جو ریاست تھی، چھوٹی سی نوخیز ریاست، اسے ہر طرف سے گھیرا جا رہا تھا، اور مکے کے مشرکین نے نکالنے کے بعد مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، ہر آن کچھ نہ کچھ مدینے کی چھوٹی ریاست کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہے۔ تو اس کے سلسلے میں تحفظ کے لیے، مدینے کی ریاست کے تحفظ کے لیے جہاد کا حکم آیا، اور سماج کو کن بنیادوں پر محفوظ رکھا جائے، کیسے محفوظ رکھا جائے، سماج کو پرزیکیوشن سے، فتنہ سے محفوظ رکھا جائے، اس کے لیے یہ چوتھا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اس پارے کا موضوعات مطالعہ مکمل ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اس پارے کے ایک مضمون کو لیتے ہیں، ایک کی ہم دریافت کریں گے، اور وہ کی یہ ہے کہ چونکہ پارہ نمبر 2 کے اندر بے شمار فقہی مسائل بیان کیے گئے ہیں، شریعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور شریعت کے احکام کو پڑھتے ہوئے ایک طالب علم سوچنے لگتا ہے کہ ابھی قتل اور اس کے سلسلے کی گفتگو چل رہی تھی، اچانک وراثت کی بحث آ گئی، وراثت کی گفتگو چل رہی تھی کہ روزے کا تذکرہ آ گیا، روزے کا تذکرہ ختم ہو تو رشوت کی بات آ گئی، رشوت کی بات چل رہی تھی تو اس کے بعد حج اور جہاد کا حکم آ گیا۔ تو یہ جو احکامات انٹرٹوائن کوئی آدمی دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ ان سب کے درمیان کامن تھریڈ کیا ہے، ان سب احکامات کو بیان کرنے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا مصلحت ہے۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں نوجوان عالم دین ڈاکٹر محی الدین غازی، جو مفکر بھی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، قرآن سے بہت گہری دلچسپی رکھتے ہیں، گہری نگاہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان تمام آیتوں، ان تمام احکامات کے درمیان کامن تھریڈ کیا ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی کی تمام بنیادی ضرورتوں کو ذکر کر دیا گیا ہے، اور ان کے تعلق سے احکام دیے گئے ہیں، اور یہی اصل میں مقاصد شریعت ہے۔
مقاصد شریعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں واقعی کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ شریعت انہی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آئی ہے، تو اس میں سب سے بنیادی ضرورت جو ہے وہ سب سے اونچا مرتبہ دین کا ہے، کیونکہ اسی کے لیے انسان کو گویا کہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو دین کے جو بنیادی احکام ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد، ان کا تذکرہ جو ہے آپ کو اس پارے میں ملے گا، کسی کا اختصار کے ساتھ اور کسی کا تفصیل کے ساتھ۔ اسی طرح سے جو انسان کی زندگی کی جو ضرورت یہ ہے کہ اس کی جان کی حفاظت ہو، تو آپ کو اس کا بھی اس میں تذکرہ ملے گا، قصاص کے احکام ہیں اور بعض دیگر احکام ہیں۔ انسان کے مال کی حفاظت ہو تو اس کا بھی اس میں آپ کو تذکرہ ملے گا، وصیت اور رشوت سے ممانعت اور دوسروں کا مال کھانے سے ممانعت رشوت دے کر۔ اسی طرح سے انسان کی عقل کی حفاظت ہو، اس کے لیے آپ کو شراب کے سلسلے میں احکام ملیں گے۔ ایک تو یہ ضرورتیں ہو گئی، پھر انسان کی ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کے جو تعلقات ہیں اس کے ماحول سے ان کی حفاظت ہو، وہ صحیح درست رہے۔ تو اس کے سلسلے میں آپ دیکھیے کہ طلاق کے احکام آپ کو ملیں گے، نکاح کے احکام ملیں گے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کی تکمیل کے لیے قرآن مجید میں احکام نازل کیے گئے ہیں، اور یہی اصل میں شریعت ہے، اور انہی بنیادی ضرورتوں کو پیش نظر رکھنا یہی مقاصد شریعت ہے۔ تو مقاصد شریعت کے سلسلے میں پورا ایک تصور آپ کو قرآن مجید کے دوسرے پارے میں مل سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص پورے قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کر کے صرف اس دوسرے پارے میں مقاصد شریعت کے نقطہ نظر سے قرآن مجید کا موقف جاننا چاہے، یعنی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے سلسلے میں قرآن مجید کا موقف جاننا چاہے، شریعت کا موقف جاننا چاہے، اس کو ہم مقاصد شریعت کہتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں اس کو پورا تصور اس پارے میں مل جائے گا۔ تو یہ پارہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں وہ احکام نازل کیے گئے ہیں جن سے انسان کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی مقاصد شریعت کا تصور دیا گیا ہے اور اس کا حصول ہوتا ہے۔ آپ نے محترم مولانا غازی صاحب کو سنا اور دیکھا کہ ان سب کے پیچھے مقاصد ہیں، مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے ان آیتوں کو بیان کرنے کے پیچھے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مقاصد شریعت۔ مقاصد شریعت کہیے یا آبجیکٹیوز شریعہ، یہ ایک اہم موضوع ہے۔ قرآن میں جتنے مضامین شریعت سے متعلق آئے ہیں ان کے پیچھے ایک مصلحت ہے، ان کے پیچھے کچھ حکمتیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حکمتیں اور مصلحتیں سمجھ میں آئیں تبھی عمل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے قوانین اٹل ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کا دیا ہوا قانون قابل احترام اور عمل کرنا لازم ہے، اس کے بغیر دنیا اور آخرت کی بھلائی ممکن نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان میں کھوج کھرید کیے بغیر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر دو صورت میں ان پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض وہ احکامات جو قرآن اور سنت میں بیان نہیں کیے گئے ہوں تو ان کی تخریج، ان کا استخراج، وہ کیسے ڈیڈیوس کیا جاتا ہے، ان کو کیسے ڈیرائیو کیا جاتا ہے، یہ پورا سائنس ہے جسے مقاصد شریعت کہتے ہیں۔ ہمارے فقہا جتنے گزرے ہیں انہوں نے یہی کام کیا، جو قیاس کرتے تھے قرآن اور سنت کے علم پر مبنی نئے احکامات کو، نئی صورتوں کو، نئے چیلنجز کو کیسے جواب دیا جائے، اسے تلاش کرنے کے لیے شریعت کا مقصد دریافت کرتے تھے اور ان مقاصد کی روشنی میں حالات کے لحاظ سے نئی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ یہ فقہا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ شریعت کا اصل بنیادی مقصد اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ہیومن سوسائٹی کی بلیسنگ ہے۔ ہیومن سوسائٹی یا انسانی سماج کو رحمت سے ہمکنار کرنا ہے۔ اس لیے قرآن میں دو الفاظ بار بار آئے ہیں، ایک ہے فلاح اور ایک ہے فوز۔ فلاح تقریباً 40 مرتبہ آیا ہے اور فوز تقریباً 29 ٹائمز قرآن میں آیا ہے۔
دونوں میں باریک فرق ہے، اس فرق میں گئے بغیر اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت کے نتیجے میں سماج کے اندر بلیسنگ آئے، سماج کے اندر خوشحالی آئے، سماج کے اندر بہبودی آئے، سماج ہر لحاظ سے توانا ہو اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت کا جو مقصد ہے وہ جلب مصالح اور دفع المفاسد، یعنی یہ ہے کہ جو انسانی سوسائٹی کے لیے بینیفیشل امور ہو سکتے ہیں انہیں سماج میں عام کرنا، اور سوسائٹی کے لیے جو ٹربل کر سکتے ہیں، نقصان دہ ہو سکتے ہیں، پرابلمٹک ہو سکتے ہیں، ان امور کو دفع کرنا، انہیں دور کرنا، یہ شریعت کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے لیے اصطلاحات بہت سے کیے گئے اور امام غزالی نے اسے پہلی مرتبہ مقاصد شریعت کا نام دے کر انہوں نے 5 وہ چیزیں بیان کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تحفظ اور انہیں بچائے رکھنا، انہیں پروموٹ کرنا، ان کی فلاح بہبودی کے لیے کام کرنا شریعت کا مقصد ہے، جب آگے سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد امام شاطبی نے اس پر کام کیا اور بہت سے علماء نے کام کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کام کیا۔ ان علماء نے اس موضوع کو آگے بڑھایا، صرف 5 چیزوں میں شریعت کے مقاصد کو مقید کرنے کے بجائے اور اس کی فہرست کو طویل کیا گیا۔ یہ سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں مقاصد شریعت کے حوالے سے جو باتیں بیان کی ہیں وہ یہ 5 چیزوں کا تحفظ ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مال کا تحفظ، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے لوگوں کے مال لوٹ لیے جائیں، غلط طریقے سے ہڑپ کر لیے جائیں، مال کا تحفظ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ نسل، پوسٹیریٹی، یعنی نسل کا تحفظ ہو، میاں بیوی دونوں کا رشتہ جائز رشتہ ہو اور اس سے جو نسل پیدا ہو، اس سے جو اولاد پیدا ہو، اس کے بارے میں یہ تعین ہو، بہت کلیئرٹی ہو کہ یہ فلاں کی نسل ہے۔ اس میں کوئی ایسا عمل جو گٹ مٹ کر دے جیسے کہ زنا ہے، اس لیے اسلام میں یہ سب حرام کیا گیا ہے کہ نسل کی حفاظت لازم ہے۔ مال کے سلسلے میں جوا یا سود یہ سب اس لیے حرمتیں آئیں کہ اس سے غریبوں کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، کمزوروں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ میراث کے مال کی تقسیم کے احکامات اس لیے آئیں گے تاکہ مال صحیح وارثوں تک پہنچ سکے۔ تو شریعت کے احکام میں آپ دیکھیں گے کہ یہ رننگ کامن تھریڈ ہے، وہ ہے مقاصد شریعت۔ اور عقل کی حفاظت ہو، انسان کا سب سے بڑا امتیاز، انسان کی جو سپریمیسی دیگر مخلوق پر حاصل ہے وہ اس کی ریشنلٹی کی بنیاد پر ہے، اس کی عقل کی بنیاد پر ہے، اس کا جو کانشیسنس ہے، اس کی اویکننگ ہے۔ اگر یہ کانشیس اور اویئرنس ختم ہو جائے، شراب پینے کے نتیجے میں یا کوئی ڈرگ لینے کے نتیجے میں عقل متاثر ہو جائے تو پھر انسان نہیں رہتا بلکہ کسی اور سطح پر چلا جاتا ہے اور جانوروں اور درندوں جیسے بھی کام کرنے لگتا ہے بعض مرتبہ جب اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے عقل کی حفاظت کرنا، اس لیے قرآن میں شراب کی حرمت اور دیگر منشیات کی حرمت کا تذکرہ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نمبر 4 پر دین کی حفاظت، دین پر چلنے کی آزادی ہو، دین کی حفاظت ہونی چاہیے، دین کو مشکوک نہ بنایا جائے، اس کے لیے جو اقدامات کیے جانے چاہیے شریعت میں اس کے احکام آئے ہیں۔ اور پھر جو ہے انسانی نفس، انسانی جان کا تحفظ ہو۔ قتل اس لیے اسلام میں حرام، سب سے بڑا گناہ ہے، تو انسانی جان کی حرمت، انسانی جان کو محفوظ رکھا جائے، یہ شریعت کے 5 اہم ترین مقاصد ہیں۔ میں نے جیسے بتایا کہ یہ 5 ہی نہیں بلکہ علماء نے اس کے بعد اس کی فہرست میں اور اضافہ کیا، اور آج کے دور جدید کے لحاظ سے اور بہت سے امور کا اضافہ کیا جا سکتا ہے جس میں پیسفل لیونگ ہے اور ضمیر کی آزادی ہے اور غربت کا ازالہ ہے، ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے۔ ایسے بہت سے امور کی طرف ہمارے اسکالرس نے، انٹلیکچوئلس نے نشاندہی کی جو مقاصد شریعت کے اندر آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس پارے کے اندر آیتوں کے حوالے سے ہم نے بتایا ہے کہ دین کا تحفظ ہو، اس کے لیے بتایا گیا کہ فتنہ بالخصوص مدینے میں اسلامی ریاست پر جس طرح سے حملے کیا کرتے تھے تاکہ مسلمان دین سے برگشتہ ہو جائیں اور اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ کر آئیں، اور جو صحابہ ایمان قبول کیے ان سے بڑی مخاصمت تھی مشرکین عرب کو۔ تو کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے
اور دین کا تحفظ ہو جائے اور دین صرف اللہ تعالیٰ کا رہ جائے، خالصتاً اللہ کے دین کی پیروی کرنے کی آزادی انہیں رہے۔ جان کی حفاظت کے سلسلے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل کے سلسلے میں قصاص کا، برابری کا، ریٹریبیوشن کا قانون تمہیں دیا جاتا ہے۔ اس پارے کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اسی بارے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ انٹلیکٹ کی حفاظت کے لیے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں، پھر اس کے احکامات یہاں بھی آئے، پھر آگے سورہ مائدہ کے اندر بھی اور دیگر سورتوں کے اندر بھی اس کے احکامات بیان کیے گئے، تاکہ شریعت کا مقصد معلوم ہو کہ دین کی حفاظت ہو، جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو۔ چوتھے نمبر پر نسل کی حفاظت ہے۔ اس کے اس بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ نسل کی حفاظت کے سلسلے کی بعض آیتیں آئی ہیں۔ میاں اور بیوی کے درمیان اگر کسی وجہ سے اتفاق نہ ہو، طلاق کی نوبت آ جائے، تو طلاق کے بعد متعلقہ عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ 3 ماہواری تک انتظار کرے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، متعلقہ عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ انتظار کرے، اپنے آپ کو رو کے رکھے 3 مہینے کے لیے۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، ان کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارحام میں، ان کے پیٹوں میں جو تخلیق کی ہے اسے چھپائیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو جانے کے باوجود یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ طلاق شدہ عورت اگر اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہے میکے، اور اگر وہ حاملہ ہو تو اس ہونے والی اولاد کا فادر کون ہے یہ طے ہو جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مال کی حفاظت کے سلسلے میں بھی بہت سی باتیں آئی ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ اس کی بے شمار شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک دوسرے کا مال جو غلط طریقے سے کھائے جاتے ہیں، اس میں دھوکہ بھی ہے، اس میں فریب بھی ہے، اس میں کرپشن بھی ہے، اس کے اندر سود بھی ہے، اس کے اندر اور مختلف قسم کے جو دھوکہ دھڑی سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے، ان سب کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ 5 بنیادی باتیں ہیں جو امام غزالی کے فارمولے کے مطابق ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مقاصد شریعت میں اور بہت سی باتیں شامل ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ یہ جو بتایا گیا ہے کہ انوگریشن آف ہیومن سیلف، یعنی ہیومن سیلف، انسانی نفس کو کن باتوں سے تقویت ملتی ہے، کن باتوں سے اس کی ترقی ہوتی ہے، یہ مقاصد شریعت لارجر کانٹیکس میں، یہ امام غزالی کے کانٹیکس سے اور زیادہ وائڈر کانٹیکس میں نے بتایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ انسانی سماج میں ہر فرد کو عزت ہو، ہر فرد کی تکریم ہو، کوئی اعلیٰ، کوئی اشرف اور کوئی ارذل اور کوئی چھوٹا یہ نہیں ہونا چاہیے، اور مرد اور عورت ان کے درمیان بھی عزت اور تکریم میں کوئی فرق نہیں ہونی چاہیے۔ عزت ہو، تکریم ہو، بھائی چارگی ہو اور سماجی برابری ہو، سوشل ایکویلٹی، قانون کی نگاہ میں سارے انسان برابر ہونے چاہیے، irrespective آف کاسٹ، کریڈ، کسی کی نسل، کسی کا مذہب، کسی کا طبقہ، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ حکومت کی نگاہ میں سب انسان برابر ہونے چاہیے، عدل ملنا چاہیے، وقت پر عدل ملنا چاہیے، جسٹس ملنا چاہیے، اسپرچول اور مورل اپلفٹمنٹ، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کے پس منظر میں ویسٹ یہ سمجھتا ہے کہ انسانی سماج کو مضبوط کرنے کے لیے صرف یہ ہے کہ میٹیریل ویل بینگ اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہو جائے تو انسانی سماج خوشحال ہو جائے گا۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو میٹیریل ویل بینگ ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، یہ کسی حد تک انسانی سماج کو فائدہ دیتا ہے، لیکن اس سماج کے اندر اگر آپ مان لیں کہ وہاں اسپرچول اور مورل ڈکلائن ہو، روحانی زوال ہو، اخلاق باختگی ہو، بے حیائی ہو، عریانیت ہو اور ہر قسم کی گندگی ہو، تو اس کے نتیجے میں انسانی نفس، انسانی جان، انسانی زندگی اسٹرینتھن نہیں ہوگی، اس کی فلاح و بہبودی ممکن نہیں ہے۔ تو اسلام اس جگہ ویسٹ سے تصور سے ڈفر کرتا ہے کہ صرف مادی ترقی نہیں چاہیے بلکہ روحانی ترقی بھی چاہیے، اور حالات اور ماحول ایسے پیدا کیے جانے چاہیے، پھر زندگی کا تحفظ ہونا چاہیے اور ڈگنیٹی کا اور آنر کا تحفظ ہونا چاہیے، فریڈم ہو، ہر انسان کو آزادی ہو، مذہب کے معاملے میں بالخصوص آزادی ہو کہ سوچے سمجھے، جس مذہب کو چاہے قبول کرے، جس مذہب پر چاہے عمل کرے۔ مذہب کے معاملے میں لا اکراہ فی الدین قرآن کا تصور ہے۔ تعلیم سب کو ملے، تعلیم کے لیے آسانیاں پیدا ہو اور اچھی حکومت ہو، یہ سب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی شریعت اور اسلام کا مزاج ہے۔ اور جتنے احکام اسلام نے بیان کی، جو میں نے کہا کہ بلیسنگ چاہتا ہے، پوری سوسائٹی پر بلیسنگ چاہتا ہے، اسلام ہی نہیں بلکہ
इस्लाम के अलावा भी हर ज़माने में जो अच्छे लोग थे, खैर पसंद थे, अदल पसंद थे, उनका यही ख्याल था कि समाज को इन बुनियादों पर, इन खतूत पर इस्तेमाल करना चाहिए। इंसान की ज़रूरियात की तकमील होनी चाहिए, कोई आदमी भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कोई नंगा ना रहे और कोई बेछत के ना रहे, बेसहारा ना रहे। ये बुनियादी ज़रूरत है। हर एक को उसके लिए रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले और वेल्थ का और इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब बजट बनता हो तो समाज के सब तबकों के लिए उसमें प्रोविजन होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं बनना चाहिए कि दौलतमंद ही फायदा उठा लें और गरीबों के हिस्से कुछ ना आए। ये सब जो है इंसानी समाज के लिए मुफीद नहीं है। इसी तरह से शादी होनी चाहिए समाज में और शादी के जरिए से नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ होता है। शादी के जरिए से जिनसी बेरहमी खत्म होती है। तो समाज के अंदर ऐसे कोई काम ना हो जिससे शादी से नफरत हो, शादी से दूरियां पैदा होने के बजाय शादी के करीब लोग आए, फैमिली हो, सोशल सॉलिडारिटी हो और क्राइम्स नहीं होने चाहिए समाज के अंदर और मेंटल पीस और हैप्पीनेस। ये सारी चीजें जब होंगी तो आप देख सकते हैं कि नस्ल की हिफाजत होगी, आप देख सकते हैं कि इसमें अकल की हिफाजत होगी, माल की हिफाजत होगी। ये सब होने के बाद इंसान का दीन महफूज होता है। दीन की हिफाजत के लिए अकल की हिफाजत, दीन की हिफाजत के लिए नस्ल की हिफाजत, दीन की हिफाजत के लिए माल की हिफाजत और इन सब चीज़ों की हिफाजत से इंसानी जान की हिफाजत होती है। इंसानी जान तरक्की करती है, इंसानी मुआशरा खुशहाली से मालामाल होता है। ये वाइडर पर्सपेक्टिव में मकासद शरीयत हैं जिन्हें आज के नौजवानों को समझना चाहिए और आज के लिहाज से इस मौजू को आगे बढ़ाना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। इस मजमून को ख़त्म करने से पहले आइए डॉक्टर जासिर औदा को सुनते हैं। डॉक्टर जासिर औदा इस्लामी शरीयत के बड़े माहिर, बड़े स्कॉलर और जाने माने प्रोफेसर हैं। मकासिद शरीयत उनका मौजू है। वो कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और इल्मी सतह के जर्नल्स में आपके आर्टिकल शाये होते रहते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Maqasid is an Arabic word that means the objectives, the purpose, the end, the principle. In French that would be finalité. In German that would be like Zweck. In Greek would be telos. Like it's something that has to do with the meaning and the objective of the Shariah. So maqasid al-Shariah are the objectives of the Shariah. They are in daily language the answer of the question of why. Oftentimes we do not ask why, we ask what and we ask how and we ask when and where. So we focus on the when and where and the what and the how, but we do not focus on the why. Once we think in terms of why, then we take our thinking about the Sharia to the higher level of akhlaq, of ethics and morals, the higher level of principles. And these why theories of the Sharia, scholars had put a number of theories over the centuries. They range from meanings like justice and equality and common good and facilitation, etc., to the famous theory of the preservation of mind and soul and so forth. The question of why is a question that is very important to ask, because if I deal with Islam as traffic lights, I stop in front of the red and I go with the green, and I don't ask why the traffic light, that is a problem, because sometimes the traffic light thinking is not enough. Sometimes you go to a different country and the lights are not green or red, they are different colors. So how are you going to deal with that if you don't understand that red is for the stopping and green is for the going? Sometimes you are a driver of an ambulance and you need to go through the red light in order to save a life, for example. We need to understand why in order to have the spirit of stopping in front of the traffic light. So yes, Islam is a number of rules that we follow, but once we ask, why is this the case? Why am I forbidden to do that? Why am I obliged to do that? And then I do what I have to do with a good spirit
and with a motivation to please Allah subhanahu wa ta'ala with awareness and consciousness. We have a problem sometimes in our Islamic thought and Islamic thinking that we do not ask why, we just follow blindly. And sometimes we follow opinions that are wrong. And because we didn't ask why, the opinion didn't make sense, but we followed it anyway, and it causes damage and it causes harm. And the Sharia is not here to cause damage or harm. The Sharia is a way of life that Allah subhanahu wa ta'ala had sent. Shariah, another Arabic word that means an Islamic way of life that is divine, that is divinely prescribed by Allah subhanahu wa ta'ala. But al-fiqh, which is the law, is something that we understand from the Sharia. So the fiqh is human, but the Sharia is divine. The Sharia is complete and the Sharia is perfect. But our fiqh, our understanding, is not necessarily complete. In fact, it's never complete. It's always a human understanding of the Sharia. Fiqh could be right and could be wrong. And fiqh could change with the change of time. And that is why maqasid al-Sharia are very important, because maqasid al-Sharia tell us the fiqh that is right from the fiqh that is wrong, and tell us why and how we could change fiqh with the change of time. So how do you judge if the fiqh is right or wrong? By going back to maqasid al-Sharia. Ibn al-Qayyim, one of the great scholars of Islam, said that Sharia is all about justice, mercy, wisdom, and common good. So these, they call them the four principles in that knowledge of maqasid Sharia. Wisdom, mercy, common good, and justice. Then he said every opinion that takes Sharia from being about justice to being about injustice, then it is not Sharia, even if somebody claims for it to be Sharia according to an interpretation. So this gives us a criteria on judging the right interpretation from the wrong interpretation. The Quran is always correct. The Quran is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. But the interpretation is not always correct. Sometimes you have a correct interpretation and sometimes you have an incorrect interpretation. If the interpretation is compatible with maqasid al-Sharia of justice and common good and wisdom and mercy, then it is a correct interpretation. And if it is not compatible with these higher values and principles of Islam, then it is a wrong interpretation. And that is how we can live Islam in today's world with the change of circumstances and the emergence of many, many new opinions. That's how we can judge the right opinions from the wrong opinions. And that is why it is a very important topic that I urge everybody to read about. एक्टिविटी क्या है? इस पारे के इख्तिताम पर आपके सामने 3 एक्टिविटीज पेश की जा रही हैं. डू यू फील दैट यू आर ब्लेसिंग टू योर फैमिली? क्योंकि इस्लाम का असल मकसद ही है कि रहमत हर काम के जरिए, हर शरीयत के हुक्म के जरिए, हर डूज और हर डोंट्स के जरिए शरीयत यही चाहती है कि इंसानी समाज में रहमत हो, फलाह हो, फौजान हो, बहबूदी हो. तो सवाल ये कि हमारी जो छोटी सल्तनत है उसमें क्या हम रहमत हैं? दूसरा सवाल ये है कि डू यू ट्रीट विमेन इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस विद डिग्निटी? आप अपने हल्के के अंदर बीवी है, बेटी है, बहन है और कोई और भी जो औरतें हमारे हल्के असर के अंदर हैं, क्या हम उन्हें वो एहतराम दे रहे हैं? क्या हम उन्हें मुकाम दे रहे हैं? ये दूसरा मौजू है जो सोचने का है. What is your contribution towards human development and well-being? इस्लाम ये चाहता है कि इंसानी समाज तरक्की करे, इंसान तरक्की करे, इंसानों को रोजी रोटी मिले, इंसानों को आज़ादी मिले. बहुत सी चीज़ों का तस्करा मैंने भी किया. तो सवाल है कि उस डेवलपमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? इंसानी समाज को आप क्या दे रहे हैं? ये गौर करने की ज़रूरत है. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इंसानों के लिए मुफीद बनाए. आमीन. आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह.